یہ تو بھلا ہو انگریزوں کا جنہوں نے ہمیں اتنے شاندار منصوبے لگا کر دیے اور خود چلے گئے، ورنہ 47 کے بعد ہم بھیک مانگنے کے سوا کچھ اور سیکھے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا سکھر براج کے 2 گیٹس کیسے غائب ہو گئے، کس طرح سے غائب ہو گئے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ہر سال اربوں خربوں روپے صرف گریس پر استعمال ہوتے ہیں، ان گیٹس کی مرمت پر استعمال ہوتے ہیں۔ یا تو ورلڈ بینک والے بے وقوف ہیں یا وہ بھی سندھ گورنمنٹ سے سیکھ چکے ہیں کہ صرف پیس آف پیپر یعنی پیپر ورک کرنا ہے، ریئلٹی میں کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر ورلڈ بینک اربوں روپیوں کا یہ گریس لے کر دے رہی ہے سندھ گورنمنٹ کو، اور ان کے جو یہاں پر مقرر نمائندگان ہیں، لوگ ہیں، سرکاری عملہ ہے، اب سندھ گورنمنٹ بھی سکھر براج کے گیٹس کے نام پر اربوں روپے کی بجٹ رکھتی ہے، وہاں ورلڈ بینک بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم بھی اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن کسی نے یہ جا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ جو وہاں پر پیسہ لگ رہا ہے وہ واقعی استعمال بھی ہو رہا ہے گیٹس پر یا نہیں ہوا ایسا۔ ظاہر سی بات ہے گیٹس ایک دن میں تو ٹوٹ کر گرے ہوں گے نہیں، یہ کئی مہینوں کا فنڈا ہوگا، کئی مہینوں سے گیٹ کمزور ہوئے ہوں گے، مینٹیننس نہیں ہوئی ہوگی۔ گریس تو دور کی بات ہے، اگر گریس دیا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے آپ ہاتھ لگاتے، دیکھتے ہیں، مشینری سے چیک کرتے، آپ کو پتہ چل جاتا کہ گیٹس میں کیا پرابلم ہے، نہیں ہوا چیک۔ اب دوسری بات، سکھر براج کے جو یہ 2 گیٹس گم ہو گئے تھے، یہ ٹوٹ کر گر گئے تھے، ان سے ہوا کیا ہے؟ ان سے ہوا یہ ہے کہ آدھے سندھ کے کاشتکار پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کتنے بڑے کینال بند کر دیے گئے ہیں۔ اب ایک دن پانی بند کرنے سے یعنی ایک بارہ مس کرنے سے کاشتکاروں کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ کاشتکار ہی جان سکتے ہیں۔ ہم لوگ میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ محض باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ریئلٹی میں ان کا کتنا بڑا نقصان ہوا، کیونکہ فصل جب اس ایوریج سے تیار نہیں ہوگا، اسے پانی صحیح ٹائم پر نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ کاشتکار اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اتنا بڑا ایشو تھا، لیکن سی ایم سندھ 2 دن کے بعد سکھر پہنچتے ہیں اور یوں اسٹائل مارتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ سکھر براج کے گیٹ ٹوٹنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ لاکھوں ایکڑ زمین غیر آباد یعنی فصل متاثر ہونے کا معاملہ ہے۔ اب اتنا بڑا ایشو تھا، سی ایم سندھ تو فوری طور پہنچ جاتے، لیکن یہ بادشاہ صاحب ہیں، یہ بادشاہ سلامت جب فری ہوتے ہیں تو پھر سندھ کے شہروں میں چلے جاتے ہیں، ورنہ فوٹو سیشن سے انہیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں نے اپنی زندگی میں مراد علی شاہ جیسا سست بندہ نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں لوگ بولتے ہیں کہ بڑا چست ہے، ایکٹیو نہیں ہے۔ یہ صرف میڈیا کوریج کے بھوکے لوگ ہیں۔ اگر یہی لوگ صحیح طریقے سے کام کرتے تو اتنا بڑا بلنڈر نہ ہوتا۔ ایسا کوئی منصوبہ سندھ گورنمنٹ نے لگایا ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا کہ یہ سکھر براج جیسا شاہکار شاندار منصوبہ کتنی بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تو محض انکم سپورٹ پروگرام جیسے فنڈے پروگرام لگا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اینی ویز، اب آتے ہیں اہم بات پر۔ سندھ گورنمنٹ اور ان کے انجینئرز، مقامی انجینئرز اور چینی انجینئرز اس کوشش میں تھے کہ جگاڑ کر کے فی الحال معاملے کو یعنی پانی کو رواں دواں کیا جائے، لیکن سابق ٹیکنوکریٹ ہیں، بہت بڑے ماہر ہیں، فضل اللہ پیچور صاحب، انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو خبردار کیا تھا کہ اگر یہی پرانے گیٹس مرمت کر کے دوبارہ لگائے گئے تو پھر کئی شہر ڈبونے پڑیں گے، کیونکہ سکھر براج پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو ہوش آیا ہے، ان انجینئرز کو بعد یہ ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے۔ اب کیسا ہوتا ہے کام، یہ تو ظاہر سی بات ہے مکمل ہونے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن فی الحال تو کافر نامی ایک باندھ باندھا گیا ہے۔ اب باندھ کے ذریعے سکھر براج کے گیٹس کی جو مرمت ہے اس کا کام چل رہا ہے۔ آپ نے سندھ گورنمنٹ کو یہ ہمیشہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ارسا سندھ کے حصے کا پانی نہیں دے رہا۔ اس بار ارسا نے بھی سندھ حکومت کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ ارسا نے کیا کیا ہے؟ ارسا نے کیا یہ ہے کہ جب سکھر براج پر ایشو ہوا اس کے بعد انہوں نے پانی روکنے کے بجائے مزید پانی چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے سکھر براج پر پانی کا دباؤ آئے گا تو یہ کام جو ہے مرمتی کام، گیٹ تبدیل کرنے والا کام، یہ مکمل نہیں ہو پائے گا، زیادہ وقت لگ جائے گا، اور زیادہ وقت لگنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی شارٹیج بڑھ جائے گی، کاشتکاروں کا بڑا نقصان ہوگا، اربوں روپے کا نقصان ہوگا، آپ کو اندازہ بھی نہیں، اربوں روپے کا نقصان ہوگا، لاکھوں فیملیز ڈسٹرب ہو جائیں گی، مقروض ہو جائیں گے کاشتکار۔
آپ نے دیکھا ہوگا جب سے سکھر براج کا ایشو شروع ہوا ہے اردو میڈیا اس پر کوریج نہیں دے رہا. کیوں دے گا کوریج؟ کیونکہ سندھ کا ایشو جب بھی ہوتا ہے اردو میڈیا اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ مل کر اپنے کمرشل جو ہیں ان کے ایڈورٹائزمنٹ وہ ان کے جو بند ہوتے ہیں وہ بحال کروا جاتے ہیں. پریشر ڈیولپ کر کے وہ اپنے پیسے نکال لیتے ہیں. اس کے بعد سندھ جانے سندھ کے لوگ جانے مرے جئیں اردو میڈیا کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن سندھی میڈیا خاص طور پر کچھ چینل ایسے ہیں جو کہ پل پل کی رپورٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ ٹائم نیوز، KTN نیوز بھی کر رہا ہے، لیکن ٹائم نیوز پل پل کی صورتحال جو ہے اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے. یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہونا چاہیے. جب بھی کوئی ایشو ہو اپنے صوبے میں تو جو اپنے ریجنل چینل ہیں اپنے ظاہر سی بات ہے اگر وہی نہیں دکھائیں گے، وہی نشاندہی نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کو وہی کوریج نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ اردو میڈیا کو تو ہم کہہ نہیں سکتے، وہ تو کسی اور کی زبان بولتے ہیں، وہ تو کسی اور کے اشاروں پر چلتے ہیں. انہیں سندھ سے صرف پیسہ چاہیے، ایڈورٹائزمنٹ چاہیے. شرجیل انعام میمن جب بھی ان سے ملتے ہیں سارا پیسہ سندھ کا صرف ایڈورٹائزمنٹ پر، میڈیا کوریج پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن سندھ پر خرچ نہیں ہو رہا، سندھ کے لوگوں پر خرچ نہیں ہو رہا.